کہا جاتا ہے کہ شاعور امین مشہور آتش پرست خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑوسی تھا۔ برس تک آتش پرستی کرتا رہا اور ایک دن وہ بیمار پڑ گیا۔ کئی روز گزر گئے، دادے علاج کروائے گئے لیکن وہ صحت یاب نہ ہوا۔ خواجہ حسن بصری اس کی عیادت کے لیے آئے۔ عیادت کے بعد آپ نے اس کو نصیحت کی کہ تم نے ایک عمر کفر و شرک میں گزار دی ہے، اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو تو اسلام قبول کر لو اور شاید خدا تم پر مہربان ہو جائے۔ جنہوں نے جواب دیا، خواجہ صاحب مجھے مسلمانوں کی 3 عادتیں سخت ناپسند ہیں، ان کی بدولت میں اسلام سے دور ہوں اور اب بھی مجھے اس میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیان تو کرو، وہ کون سی ناپسندیدہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے تم اسلام کا منکر ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اول، ایک مسلمان دنیا کو برا کہتے ہیں اور جبکہ شب روز کی تلاش میں متوالے ہیں۔ دوسرا، معتبر یعنی یقینی کامل رکھتے ہیں اور موت کے لیے کوئی عملی سامان تیار نہیں کرتے۔ تیسرا یہ کہ خدا کے دینار اور خدا کو حاصل کرنے کی بھی تمنا رکھتے ہیں لیکن ہر کام بھی کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے۔ خواجہ حسن بصری نے جواب دیا کہ تمہاری گفتگو بڑی اچھی ہے، اس میں حق شناسی کی دلیلیں ہیں، اگر یہ بتا تو نے صرف ان باتوں کی وجہ سے 70 برس آتش برسی میں برباد کر دیے جبکہ ایک مسلمان اور کچھ کرے کم از کم خدا کی وحدانی پر یقین تو رکھتا ہے۔ میرا خیال کیا ہے کہ تم آگے جا کر آگ سے محفوظ رہے گا اور ہم لوگوں نے آتش پرستی نہیں کی تو ہمیں آگ جلا دے گی۔ یہ کہہ کر خواجہ صاحب نے فرمایا، ایک رات آگ جلا کر دیکھتے ہیں، اس میں ہاتھ ڈالیں گے۔ خدا کے فضل سے آگ میں ہاتھ ڈالا گیا۔ خدا کے فضل سے آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کا دل ہدایت الہی سے منور ہو گیا۔ وہ فوراً خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا کہ حضرات، اسی وقت کلمہ پڑھائیے، کچھ روشنی میں ایک عمر بسر کرنی ہے، کیا مجھے آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں عذاب الہی سے بچا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا، کیوں نہیں، میں تمہیں لکھ دیتا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو خدا تمہیں ضرور بخش دے گا۔ چنانچہ ایک اقرار نامہ تیار کیا گیا جس پر خواجہ حسن بصری کے ساتھ ساتھ دیگر عادل حضرات کے دستخط بطور گواہ رقم دیے گئے۔ پھر شمعوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ وہ مسلمان ہوا۔ خواجہ صاحب نے اس کو غسل دیا، دفنایا اور وہ عہد نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تو خواجہ صاحب کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ رات نفل ادا کرتے رہے اور خدا کے آگے یہ عرض کرتے رہے کہ اے رب کریم، میں تو خود ایک ناگر آدمی ہوں، کسی کی بخشش کی کیا ضمانت دے سکتا ہوں؟ میں نے ایک دعویٰ کر دیا ہے، اب تو میری لاج رکھنے والا ہے اور قیامت کے دن اس شخص کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جس نے میری ضمانت پر کلمہ پڑھا؟ اسی خیال میں خواجہ صاحب کی آنکھ لگی، نظر آیا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ شبو کے سر پہ تاج ہے، وہ مکلف لباس میں جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ صاحب نے فرمایا، اے خدا، اے شمع بلا ایک حسن بصری، میں بتانے کے لیے وہ الفاظ نہیں رکھتا کہ خدا نے مجھ پر کیا مہربانیاں کی ہیں، مجھے گناہوں کی معافی دی، مجھے بہشت کے محلات میں اتارا، مجھے اپنا دیدار کروایا اور وہ انعامات دیے کہ میں کچھ بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر اس نے وہ عہد نامہ حضرت حسن بصری کو واپس کر دیا اور کہا کہ اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ ہر ضمانت سے آزاد ہیں۔ جب خواجہ حسن بصری کی آنکھ کھلی تو حیران رہ گئے کہ وہ اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا جو آپ سے دیکھ کر قبر مختار آئے تھے۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کی کہ اے مالک، تیری ذات کتنی مہربان اور غفور الرحیم ہے، ایک آتش پرست ہو جس نے 70 سال تیری نافرمانی کی اور فقط ایک کلمہ پڑھا، تو نے اتنی نافرمانیوں کو بے معنی کر دیا اور اس کو نہ صرف بخش دیا بلکہ اس کو بلند و بالا درجات بھی عطا فرمائے۔ آواز آئی کہ حسن بصری، تو نے ہمارے بھروسے پر وعدہ کیا تھا اور ایک گمراہ کو سیدھی راہ پر لائے تھے، پھر ہم کیوں کر تم کو رسوا کرتے؟ ہمیں تو تمہارا بھرم رکھنا منظور تھا۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔